بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مثنوی شریف کے درس کی آج کی ہماری یہ 40ویں نشست ہے۔ گزشتہ کی نشست میں جو واقعہ تھا جانوروں کا وہ آگے نہیں بڑھا تھا، آج بھی وہ واقعہ جہاں ہے وہیں رکے گا۔ یہاں پر جو گزشتہ کا تسلسل تھا اس میں کچھ اور نصیحت آموز باتیں، انسان کی حقیقت کو ظاہر کرنے والی، انسان کے مزاج کو ظاہر کرنے والی وہ باتیں مولانا روم ظاہر فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مولانا روم نے ان لوگوں کی مذمت کی تھی جو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ مصداق قرآن کی آیتوں میں احکام میں اپنی مرضی کے حساب سے تعویل کرتے ہیں، اور جو دین کا مزاج ہے اس کا لحاظ کیے بغیر، جو اکابرین کی تفاسیر ہیں، ان کی وضاحتیں ہیں، ان کا لحاظ کیے بغیر اپنی خواہش کے مطابق قرآن میں تعویلات کرتے ہیں، ان کی مذمت کی تھی۔ اب انہی کا ذکر یہاں پر آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال مولانا روم بیان فرماتے ہیں جن کی زندگی اپنے خول میں گزرتی ہے، اپنے لیمیٹیشنز کے ساتھ جیتے ہیں اور اسی کو ساری دنیا سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کس طرح سے مثالوں کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مان دہوالت بیداں طرفہ مگس کو ہمی پنداشت خود را ہست کس۔ ایسے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیرے احوال، تیری کیفیات، تیرے باطنی جو حالتیں ہیں وہ حالتیں بالکل ایسی ہیں جیسی کہ کوئی مکھی، شہد کی مکھی، ایک چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے، اس عجیب مکھی طرفہ مگس، اس عجیب مکھی کی طرح ہیں جو کو ہمی پنداشت خود را ہست کس، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہے۔ ایک مکھی ہے جو اس کی اپنی ایک چھوٹی سی دنیا ہے، وہ دنیا میں رہتی ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر زندگی گزارتی ہے۔ از خودی سرمست گشتہ بے شراب ذرہ خودرا شمردہ آفتاب، جو بغیر پیے ہی تکبر کی وجہ سے مست ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو پی کر مست ہوتا ہے، لیکن یہ مکھی کی مثال ایسی ہے جو پیے بغیر مست ہے۔ تو کس چیز میں مست ہے؟ اپنے تکبر میں، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے میں، اپنے آپ کی بڑائی ہانکنے میں، میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں، اس طرح کے معاملات میں مگن ہے، یعنی بے پیے کے مست رہنا اس کو کہتے ہیں۔ اس خودی کے عالم میں سرمست، مست ہے، گشتہ بے شراب، پھرتی ہے بغیر شراب پیے کے بھی، ذرہ خودرا شمردہ آفتاب، جس نے اپنے آپ کو، اپنے ذرے کو، اپنی جو حقیقت کچھ نہیں ہے، ذرہ ہے، لیکن اپنے آپ کو آفتاب سمجھتی ہے، اپنے آپ کو بہت بڑی سمجھتی ہے، قابل سمجھتی ہے، سمجھدار سمجھتی ہے، اور اپنی دنیا کو ہی اصل دنیا سمجھتی ہے۔ جتنی اس کی بساط ہے وہ اسی بساط کے مطابق اڑتی ہے، جتنا اس کا راستہ ہے اسی راستے پر چلتی ہے، اور جتنا اس کو اسباب میسر ہیں اسی کو ساری دنیا سمجھتی ہے۔ ایک مکھی کی مثال دیتے ہوئے اصل میں مولانا روم انسان کو اس کی حقیقت بتلا رہے ہیں۔ تمہاری زندگی کیا ہے؟ تمہاری دنیا کتنی ہے؟ اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا گھر، دوست احباب، رشتہ دار، ایک بستی، ایک محلہ، زیادہ سے زیادہ ایک شہر، اس سے بڑھ کے تو تمہاری زندگی نہیں ہے۔ لیکن دنیا اتنی ہے کیا؟ تمہارے شہر کے جیسے ہزاروں شہر ہیں دنیا میں، تو یہ دنیا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دنیا خود ایک پوری دنیا نہیں ہے، پورا گلوب کو بھی اگر آپ دنیا ٹریٹ کریں تب بھی یہ پوری دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے سامنے تو خود گلوب کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے، پھر اس گلوب کے اندر تمہارے اپنے شہر کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس کو شمار کریں گے تو کہیں
نشان بھی نہیں ملے گا اس کا، اتنا چھوٹا سا ہے. پھر اس کے اندر تمہاری اپنی دنیا، وہ تو بہت ہی چھوٹی ہے، اس کو دنیا کہنے کے بھی قابل نہیں ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ اسی دنیا میں مگن رہ کر اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہو اور اسی دنیا کو دنیا سمجھتے ہو. تو یہ یہاں پر بتا رہے ہیں، اس کو ہٹاؤ. یہ جو خودی ہے، تکبر سے پیدا ہونے والی مستی ہے، اس مستی کو اپنے اندر سے اتارو. وصف بازارا شنیدہ در زماں، گفت من انخائے وقتم بے گماں. اس نے بڑے بڑے پرندوں کی باتیں سنی ہیں، جو باز ہیں، ایگلز ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی کہانیاں، ان کے واقعات سنیں، اور اس کو سننے کے بعد ایسا امیج اپنے ذہن میں بنا لیا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اب آج کے دور میں وہ ایگل، وہ باز میں ہی ہوں، بلکہ انخا ہوں. انخا کہتے ہیں ایک ایسے پرندے کو جو بہت کم ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک متھ ہے، ایک بہت بڑا پرندہ، انخا کہتے ہیں اس کو. ابھی بھی ہمارے پاس اردو میں بھی یہ لفظ ایک ایسے چیز کے معنی میں آتا ہے جو بالکل دستیاب نہیں ہے، ایک ایسی چیز جو اب بالکل انخا ہے. جیسے کہا جاتا ہے اللہ کے نیک بندے بھی سخت انخا ہو گئے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا لوگ کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب بالکل نادر بلکہ معدوم کہیے آپ، وجود نہیں رہا. ایسی پرندے کو انخا کہتے ہیں. تو اب وہ صرف بازوں کے قصے سن کر اپنے آپ کو ان کی طرح سمجھتی ہے، بلکہ اپنے آپ کو انخا سمجھتی ہے، اپنے وقت کی انخا ہوں میں. اب انسانوں کو اس سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ سمجھ رہے ہو کہ بڑے لوگوں کے واقعات سننے کے بعد تم کو یہ لگ رہا ہے کہ تم بھی اسی کیٹیگری کے لوگ ہو، اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آمگس بربرگ کاہو بول خر، ہم چو کشتی با ہمی افزاشت سر. اب دیکھیے ایک مثال دے رہے ہیں کہ وہ جو مکھی ہے جو اپنے آپ کو، اپنی چھوٹی سی دنیا کو بڑی دنیا سمجھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھ رہی ہے کہ میں ان لوگوں کی طرح ہی زندگی بسر کر رہی ہوں جو بڑے لوگ گزرے ہیں، وہ سمجھ رہی. تو اس کی مثال دے رہے ہیں، آمگس وہ مکھی، بربرگ کاہو بول خر، جو گھاس کے تنکے اور گدھے کے پیشاب پر جا رہی ہے. مطلب ایک گدھے کا پیشاب پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک تنکا ہے جو تیر رہا ہے. اس پیشاب کے لیکوڈ کے اوپر ایک تنکا ہے، چھوٹا سا تنکا، وہ تیر رہا ہے. اس تنکے کے اوپر وہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے. تو اب دیکھیے کیا ہے، ہم چو کشتی باں ہمیں افزاشت سر. افزاشت سر جو ہے، جو لفظ بنا ہے سر افزاشتن، فارسی کا ورڈ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سر اٹھانا، سر اٹھانا، سر افزاشتن، سر اٹھانا، لفٹنگ اپ دا ہیڈ. لیکن یہاں معنی کیا ہے اس کے؟ شیخی بگارنا، شیخی بگارنے کے معنی میں. تو جیسے کشتی پانی کے اوپر چل کر شیخی بگارتا ہے، سر اٹھا کر کشتی چلاتا ہے، تو ویسی وہ مکھی گدھے کے پیشاب کے اوپر جو تنکا تیر رہا ہے اس کے اوپر بیٹھ کر اس ملاح کی طرح، اس کشتی چلانے والے کی طرح سر اٹھا کر چل رہی ہے، شیخی بگار رہی ہے. یہ دریا ہے، یہ کشتی ہے، اور میں چلا رہی ہوں. گفت من کشتی یہ دریا خواندہ ام، مدت در فکر آمی ماندہ ام. اور پھر یہ کہتی ہے کہ میں نے جو دریا کے بارے میں پڑھا ہے، میں نے جو کشتی کے بارے میں پڑھا ہے کہ ایسا دریا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک کشتی چلتی ہے، اس کو چلانے والا چلاتا ہے، اور میں بھی ایک مدت تک، مدت در فکر آمی ماندہ ام، ایک مدت تک میں بھی اسی کی فکر میں رہی ہوں کہ مجھے بھی ایک دریا ملے، مجھے بھی ایک کشتی ملے تو میں بھی چلاؤں. برسرے دریا ہمیں راندو آمد، می نمودش ای قدر بیروں سے حد. دریا پر وہ اب چپو چلا رہی تھی، وہ کشتی جو اس کو دریا سمجھ رہی ہے گدھے کے پیشاب کو، اور وہ تنکے کو کشتی سمجھ رہی ہے اور چپو چلا رہی ہے. می نمودش ای قدر بیروں سے حد، اور وہ اس کو لامحدود نظر آ رہا ہے دریا. وہ ایک گز کا پیشاب بھی نہیں ہوگا، وہ اس کو ایسا لگ رہا ہے جیسے بے حد و حساب دریا کا، سمندر کا پانی ہے، اس کے اندر میں کشتی چلا رہی ہوں. جو مثال آپ دے رہے ہیں، دیکھیے آپ، دنیا کے لوگ دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو الجھا کر جو شیخی بگار رہے ہیں
اور اسی کو دنیا سمجھ رہے ہیں اور اپنی چھوٹی موٹی کامیابیوں کو بڑے بڑے اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں. اور ادھر دیکھیے جعلی پیر بزرگوں کے گدیوں پر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اکابرین کی نیابت ان کی خلافت کا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں اپنے خول میں، اپنے فکر میں، اپنی سوچ میں، اور اپنے آپ کو بھی انہی کی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے درجے پہ آ گئے ہیں. وہ تو سمندر میں کشتی چلانے والے تھے، تم گدھے کے پیشاب پر تنکے پہ بیٹھ کے جا رہے ہو. اس کو اور دلچسپ انداز میں سمجھنے کے لیے ایک دو شعر دیکھیے آپ. چھوٹی مکھی چڑھی ہے تنکے پر، نیچے تنکے کے تھوڑا پانی ہے، تھوڑا پانی ہی اس کو دریا ہے اور یہی اس کی کشتی رانی ہے. یہ کیفیت ہے. دودھ بے حد آ چمی نسبت بدو آ نظر کو بین دارا راست کو. اور اس کے اعتبار سے، اس کی نظر کے حساب سے، اس مکھی کی بینائی، اس کی نظر، اس کی سائٹ کی جو لیمیٹیشنز ہیں اس کو دیکھا جائے تو وہ پیشاب گدھے کا اس کے لیے لامحدود ہے، لامحدود چل رہا ہے. برگے کاہ دراصل جو تنکا ہوتا نا، چھوٹا تنکا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ بلیڈ آف اسٹرا کہیے آپ اس کو، بلیڈ آف اسٹرا. اب وہ بلیڈ آف اسٹرا پہ بیٹھی ہے اور وہ پیشاب اس کی حد نظر تک دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس کی نظر بہت ہی کم چل رہی ہے، تو جتنی نظر اس کی جا رہی ہے وہاں تک تو وہ پانی ہے. اب سمجھ رہی ہے کہ یہی لامحدود دریا ہے. اس کی نظر کے اعتبار سے وہ پیشاب لامحدود ہے. آ نظر کو بین دارا راست کو، اس کی وہ نگاہ، حالانکہ مکھی کی نگاہ بہت آگے تک ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ مکھی کی سائٹ بہت لیمیٹڈ ہوتی ہے، نہیں ہے، بلکہ وہ بہت آگے تک دیکھتی ہے. تو اب پوچھتے ہیں کہ وہ اس کی نگاہ کہاں چلی گئی؟ جو دیکھا کرتی تھی، دور دور کی چیزیں دیکھا کرتی تھی، اب اس کی نگاہ کیا ہو گئی؟ تو انسان کی جو اصل بینائی ہے، یہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی اصل بینائی تو بہت آگے تک ہے، لامحدود ہے. تو وہ کہاں چلی گئی ہے؟ کیوں انسان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ وہ کیوں اتنی چھوٹی ڈسٹنس کی چیزیں دیکھ کر اسی کو دنیا سمجھ رہا ہے، اسی کو دریا سمجھ رہا ہے؟ آ نظر کو بین دارا راست کو، اس کی وہ نگاہ کہاں تھی اس وقت جب وہ اس کو دریا سمجھ کر دیکھ رہی تھی؟ اس وقت اس کی وہ نظر کہاں تھی جو وہ صحیح طور پر دیکھا کرتی تھی کسی زمانے میں؟ عالمس چنداں بوت کش بی نشست، چشم چندی بہر ہم چندی شنست. اس کا عالم، اس کی دنیا بھی اتنی ہی ہے جتنی اس کی نظر ہے. انسان کا بھی معاملہ وہی ہے. وہ دنیا کو جتنی نظر تک دیکھتا ہے وہ سمجھتا دنیا اتنی ہی ہے. ایک عام آدمی گلی کوچے میں رہنے والا اپنے 4 احباب، 4 دوستوں، 4 رشتہ داروں، ایک گھر اور 100-200 جاننے پہچاننے والوں سے ملتا جلتا ہے اور ساری دنیا اسی کو سمجھتا ہے. جبکہ ایک اور آدمی ہے جس کا حلقہ بہت وسیع ہے، سارے شہر میں لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی دنیا تھوڑی بڑی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور بڑا انٹلیکچوئل VIP ہے، کوئی لیجنڈ ہے جس کی شہرت اور دور دور تک ہے، وہ دور دور کے سفر کرتا ہے، اس کی دنیا تھوڑی اور بڑی ہے. اگر کوئی پوری دنیا کی سیر کرنے والا ہے، پورا گلوب، راؤنڈ دا گلوب پھرتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، تو اس کی دنیا اتنی ہی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے جو دوربین سے آسمان کی فلکیات کا نظارے کرتے ہیں، ان کی دنیا اور بڑی ہے. وہ جوپیٹر، مارس تک دیکھتے رہتے ہیں، ان کی دنیا اور بڑی ہے. مگر یہ جس کی بھی دنیا ہے، یہ سب پہلے آسمان کے نیچے کی دنیا ہے. اب اس کے آگے کی جو دنیا ہے، چونکہ انسان دیکھتا نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں مانتا نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے. حالانکہ پہلے آسمان کے نیچے جتنی دنیا ہے، اس سے بڑی دنیا تو دوسرے آسمان کے نیچے ہے، اور پہلا آسمان جتنا ہے اس سے بڑا دوسرا آسمان ہے. اور یہاں سے پہلے آسمان تک جتنا ڈسٹنس ہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک اس سے زیادہ ڈسٹنس ہے. پھر یہی سلسلہ دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، چوتھے کے بعد 5ویں، ہوتے ہوتے 7ویں آسمان تک جاتا ہے.
تو اب سوچئے 7واں آسمان کتنا ہوگا. پھر 7ویں آسمان سے بڑی دوزخ ہے، پھر دوزخ سے بڑی جنت ہے، پھر جنت سے بڑا عرش ہے. ہماری عقلیں کام نہیں کریں گی. ہم جس کو دنیا سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. اور پھر یہ بھی سب کچھ مکان ہے، اس کے آگے ایک لامکان ہے جس کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اینڈ لیس اینڈ لمٹ لیس. تو ہماری عقلیں کام نہیں کرے گی. تو بتا رہے ہیں کہ تم یہ مکھی کی طرح ہو جس نے گدھے کے پیشاب پر تنکا پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر سمجھ رہی ہے کہ میں دریا میں کشتی چلا رہی ہوں. تمہاری حیثیت بھی ایسی ہے. عالمس چنداں بوت کش بے نشست، چشم چندی بہر ہم چندے نشست، صاحب تعویل باطل چو مگس. اب بتا رہے ہیں وہ پرانی بات جو ابتدا میں ہوئی تھی. جو قرآن میں تعویلات کرتا ہے، باطل تعویلات جس کی کوئی اصل نہیں ہے، اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے قرآن میں مطلب نکال لینا، یا ہم کو جتنا سمجھ میں آیا سمجھنا کہ قرآن صرف اتنا ہی ہے، قرآن صرف اتنا ہی بیان کرتا ہے. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ان لوگوں کے اقوال کو پڑھو، ان لوگوں کے کتابوں کو پڑھو جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے. طریقہ یہ ہے. اسی لیے تو تفسیر کا علم ہوتا ہے، اسی لیے تو صحابہ کرام کی سیرت پڑھی جاتی ہے، اسی لیے تو احادیث سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو چیز ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو اتنا لمیٹڈ مت سمجھو. جنہوں نے سمجھا ہے ان سے پوچھو. اب ہمارا دور ایسا ہو گیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ سناتے ہیں اپنے حساب سے، اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن یہی ہے. تو مطلب علم تفسیر، اصول تفسیر، یہ جتنے سارے علوم تھے سب بیکار تھے. 1400 سال سے لوگوں نے اپنی زندگیاں علوم دین پر لگا دیں، سب انہوں نے بیکار کام کیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اپنی مرضی سے قرآن میں تعویل نہیں کرنا. خود احادیث میں ہے، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے قرآن میں اپنی مرضی سے کچھ کہا، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو اپنی خواہش کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق قرآن میں تعویل کرنا، یہ اس مکھی کی طرح ہے جو اس تنکے کو کشتی سمجھ رہی ہے اور گدھے کے پیشاب کو دریا سمجھ رہی ہے. وہم او بولے خرو تصویر خاص. اور اس کا جو خیال ہے کہ میں کشتی چلا رہی ہوں وہ یہی ہے، گدھے کا پیشاب اور تنکا اس کی طرح ہے. گر مگس تعویل بے گزارت بے رائے، آ مگس را بخت گردانت ہمائے. اگر مکھی اپنی رائے سے تعویل کرنا چھوڑ دے، اگر یہ طریقہ مکھی چھوڑ دے، اپنی مرضی سے قرآن مجید کی تعویل کرنا چھوڑ دے، آ مگس را بخت گردانت ہمائے، تو قسمت اس مکھی کو ہما بنا دے گی. ابھی تو ایک چھوٹی سی مکھی ہے لیکن وہ ہما بن جائے گی. ابھی ہما کیا ہے؟ ہما کو بعض لوگ فینکس کا ترجمہ کرتے ہیں. فینکس مطلب بعض لوگ اس کو فونکس پڑھتے ہیں، انگریزی لفظ ہے، فونکس پڑھتے ہیں بعض لوگ، لیکن اصل میں اس کا تلفظ ہے فینکس، اور اسپیلنگ ہے PHOENIX. لیکن اصل بات کیا ہے؟ یہ ایک مت ہے. مت کو سمجھے تو یہ لفظ کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ایک میتھولوجی ہے کہ ایک پرندہ ہوتا ہے ہما نام کا. اصل میں وہ فینکس نہیں ہے ہما کا مطلب، لیکن لوگ کرتے ہیں ویسے ٹرانسلیشن سمجھانے کے لیے. ہما ایک ایسا پرندہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ وہ پرندہ جس کے سر پہ سے گزر گیا، اس کا سایہ کسی آدمی کے سر پر پڑ گیا تو وہ آدمی بادشاہ بن جاتا ہے. ایسا ایک مت ہے. اب اس پر ایمان لانا آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے. پتہ نہیں وہ ہما نام کا پرندہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، لیکن بہرحال کتابوں میں مثال کے طور پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مکھی جس کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے، اگر وہ اس طرح کی تعویل کرنا چھوڑ دے اور قرآن کو جیسا اتارا گیا ہے وہ حساب سے
قبول کرے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے تو پھر وہ مکھی جا کے ہما بن جائے گی. مگس نبوت کشی غیرت بوت روح او نئے ترخرے صورت بوت. وہ مکھی نہیں ہے جس میں یہ غیرت ہو کہ باطل کی تعویل کرے نہ کرے. اس کی روح اس کی صورت کے موافق نہیں ہوتی. مکھی بظاہر بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس کی آنکھ انسان کی آنکھ سے بھی کئی گنا چھوٹی ہے. مکھی ہی انسان کے صرف آنکھ کے بھی برابر نہیں ہے، پوری مکھی ہی انسان کی ایک آنکھ کے برابر نہیں ہے. تو اب مکھی کی آنکھ کتنی چھوٹی ہوگی، لیکن اس کی نظر، تو اپنی اس نظر کا استعمال کرنا ہے اس کو. اگر وہ اس طرح سے اپنی زندگی کو اس خول میں رکھ لے گی تو مکھی ہی بن کر رہ جائے گی. اور وہ مکھی نہیں ہے، اصل میں دیکھا جائے تو وہ مکھی ہی نہیں ہے جو اس طرح سے سوچتی ہے. انسان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، بتا رہے ہیں. انسان کی جو اصل چیز ہے وہ اس کا جسم نہیں ہے. انسان جسم کے خول میں پھنس کر اپنے آپ کو محدود کر رہا ہے، اپنی اس چھوٹی سی دنیا کو دنیا سمجھ کے اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. انسان کی زندگی کیا ہے؟ بس پیسہ کمانا، اچھے کپڑے پہننا، نام کمانا، اچھی تعلیم حاصل کرنا، گھر میں ریوشنگ لائف سٹائل رہنا، نام ہونا، عزت ہونا، بس یہی ہے نا. اس سے ہٹ کے اور کیا ہے؟ اور انسان کس کے لیے جی رہا ہے؟ بیوی، بچے، گھر دار، نوکر چاکر، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، اور کیا ہے بتائیے. لیکن یہ دنیا نہیں ہے جس کے پیچھے وہ بھاگنا ہے اس کو، اصل میں وہ یہ نہیں ہے. اس کا تعلق تو خالی جسم سے ہے، جسم تو فنا ہونے والا ہے. انسان کی روح وہ اصل انسان ہے جو اس کے اندر ہے. ابھی تو وہ انسان قید ہے جسم کے اندر، لیکن جب وہ مر جائے گا تو آزاد ہو جائے گا، اس کی روح آزاد ہو جائے گی. اب اس کے بعد جو اس کی رفتار ہوگی وہ کہاں تک جائے گی، کیا اس کی رفتار ہوگی، کیا اس کی نظر ہوگی، یہ انسان کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی دنیا کو محدود کر لیا ہے. تو جسم الگ چیز ہے، ظاہر الگ چیز ہے، باطن الگ چیز ہے، لفظ الگ چیز ہے، معنی الگ چیز ہے. ورڈ ایک ہوتا ہے، میننگ ایک ہوتا ہے. میننگ ورڈ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. نظر تو ورڈ آ رہا ہے لیکن اصل ورڈ نہیں ہے، اصل اس کا میننگ ہے. جو ہم ورڈ کو استعمال کرتے ہیں اس کے میننگ کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، ورڈ کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے. ورڈ کی کیا اہمیت ہے؟ ایک ورڈ ایک زبان میں ایک معنی کا ہوتا ہے، وہی ورڈ دوسری زبان میں دوسرے معنی رکھتا ہے. ایسے ہزاروں ہیں الفاظ. اس کی کیا اہمیت ہے؟ معنوں کی اہمیت ہے. تو دیکھیے ابتدا سے آپ دیکھیں گے مولانا روم یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ لفظ کو ہٹاؤ، لفظ لمیٹڈ چیز ہے، معنی پر توجہ دو، معنی کو حاصل کرو. ظاہر کو ہٹاؤ، باطن پر توجہ کرو. ہم چو آنکھ خرگوش کو بر شیر زد، روح او کے بود اندر خرد قد. اس خرگوش کی طرح جس نے شیر پر حملہ کیا، اتنا چھوٹا سا خرگوش اور چلا تھا شیر پر حملہ کرنے کے لیے. اس کی روح شیر کے قد کے برابر بھی نہیں تھی. کہاں تھی؟ دیکھیے اب کیا اس نے پلاننگ کی ہے. پھر وہ واقعے کی طرف صرف ہلکا سا اشارہ دے رہے ہیں، واقعی سٹوری آگے نہیں بڑھ رہی ہے، صرف ایک اشارہ دے کے آپ گزر جاتے ہیں. شیر میں گفت از سرے تیزی و خشم، کز رہے گوشم ادو بربست چشم. اب کیا ہوا؟ شیر، جیسے کہ گزشتہ کے نشست میں ہم نے سنا تھا کہ شیر اب غصے میں ہے، کیونکہ وقت اس کا ہو چکا ہے نا. انتظار کرتے کرتے اس کا غصہ بڑھ گیا ہے اور وہ تندی اور تیزی کے ساتھ، غصے کے ساتھ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، کز رہے گوشم ادو پر بست چشم، دشمن نے میرے کان کے راستے سے میری آنکھیں بند کر دی ہیں. مجھے ایسی بات کان میں ڈالی جس کی وجہ سے میں اس پر بھروسہ کر بیٹھا اور اب میری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں. کان کے راستے میں سے میری بات میرے دماغ میں ڈالی اور اب میری کیفیت یہ ہوگی مجھے اس نے دھوکہ دے کے میری آنکھیں بند کر دی ہیں. مکر ہائے جبریانم بستکرد، تیغ چوبیں شاں تنم را خستہ کرد. یہ جبر کا عقیدہ رکھنے والے جبریوں، شکاری جانوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا تقدیر کے بارے میں جو بحث کی تھی ان سے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. یہ جبر کا عقیدہ رکھنے والوں نے کہ مکر نے، ان کے دھوکے نے مجھے آج مجبور کر کے رکھ دیا ہے.
تیغ چوبی شاہ کنم را خستہ کرد، ان کی لکڑی کی تلوار نے میرے جسم کو زخمی کر دیا ہے. انہوں نے میرے اوپر لکڑی کی تلوار چلائی، حالانکہ لکڑی کی تلوار سے جسم زخمی نہیں ہونا چاہیے، لیکن میری بیوقوفی تھی، میں نے ان کی بات مان لی تو ان کی لکڑی کی تلوار نے میرے جسم میں زخم پیدا کر دیا. زی سپش من نش نوم دمدمہ بانگ دیوانست غولا ہما. اس کے بعد زی سپش فارسی میں کہتے ہیں اس کے بعد، آفٹر دیٹ. زی سپش من نشنوم، میں نہیں سنوں گا، اب کسی کی بات میں نہیں سنوں گا. من نشنوم دمدمہ، اس دمدمے کو اب میں نہیں سنوں گا. اب دیکھیے، اب یہاں پر ایک دمدمہ، ہماری زبان میں بھی ایک لفظ دمدمہ ہے، اس کے ایک الگ معنی ہے، لیکن یہاں پر فارسی میں دمدمہ ایک الگ ہی معنی رکھتا ہے. ابھی معلوم ہو گیا، ایک لفظ ہے، حالانکہ وہ بھی دمدمہ ہے، یہ بھی دمدمہ ہے، لیکن وہ زبان میں الگ معنی ہے، یہ زبان میں الگ معنی ہے. فارسی میں جو ہے دمدمہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو فراڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے انہوں نے شعر کے ساتھ فراڈ کیا تو فراڈ بھی ہو سکتا ہے، ٹیوملٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹیوملٹ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو کلیمر بھی کہتے ہیں، CLAMOUR کلیمر، یہ بھی دمدمہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر جو لفظ دمدمہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ ایسی گفتگو جو بیکار ہے، غیر مفید گفتگو، جس سے کوئی پھل نکلنے والا نہیں ہے، الجھن یا پھر الجھن پیدا کرنے والی گفتگو جو کلیئر میسیج نہیں پہنچا رہی ہو، اس کو بھی کہتے ہیں دمدمہ. غیر ضروری تفصیل سے کام لے رہے ہیں لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں دمدمہ. پیلاور کہتے ہیں نا انگلش میں، PALAVER، پیلاور، اسی کو کہتے ہیں. تو بہرحال یہ دمدمے کے مختلف معنی تھے، لیکن یہاں جو سینس ہے اس سینس کے حساب سے ہم کریں گے فراڈ، دھوکہ. تو اب کہتے ہیں کہ میں ایسے دھوکے کی گفتگو، اب کسی کی دھوکے والی بات اب میں نہیں سنوں گا. بانگ دیوانست غولا آہما، وہ سب شیطانوں اور بھوتوں کی آواز ہے. اس طرح کے دھوکہ دینے والوں کی آواز دراصل شیطانوں اور بھوتوں کی آواز ہے، ان کی آواز پر توجہ نہیں دی جاتی. بردراں اے دل تو ایشاں رامیست، پوست شاں برکن کے غیر پوست نیست. اب اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے دل، تو ان کو پھاڑ ڈال، رکنا نہیں، اب نکل. تو ایسے دھوکے بازوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، پھاڑ دینا چاہیے. اب تیرا رکنا کسی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، تجھے نکل جانا چاہیے. پوست شاں، ان کی چمڑی، پوست کہتے ہیں اسکن، چمڑی، برکن، ادھیڑ دو، اب ان کی جا کر چمڑی ادھیڑ دو، کہ غیر پوست نیس، کیونکہ وہ لوگ اس پوست کے سوا، اس چھلکے کے سوا، اس اسکن کے سوا کچھ نہیں ہے ان کی حقیقت. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو معنوی اعتبار سے انسان ہیں تو ان کے جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ اگر ان کا جسم پارا پارا بھی ہو جائے تب بھی ان کی شخصیت برقرار رہتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہے جسم سے، جسم ہی ختم ہو گیا تو ان کی کوئی وجود ہی نہیں رہتا. جیسے جانوروں کی زندگی ہے، جانوروں کے اندر روح نہیں ہوتی، صرف جسم اور جان. آپ ذبح کرتے ہیں، ان کی جان نکل جاتی ہے، قصہ تمام ہو جاتا ہے. انسان کا ویسا معاملہ نہیں ہے. انسان کے پاس روح ہے، روح کو تو موت ہی نہیں ہے. انسان اگر مر بھی جائے تب بھی وہ زندہ ہے، جسم کے ساتھ زندہ نہیں ہے، لیکن ہے تو، روح تو مرتی نہیں ہے نا. تو یہ جو جانور ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے شعر کہتا ہے کہ ان کی تو زندگی ہے، ان کی جو حقیقت ہے وہ چمڑی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جاؤ اس چمڑی کو نکال دو. اب دیکھیے، اب چمڑی کا ذکر نکل گیا ہے تو اب ایک دوسری بات یہاں بیان کرتے ہیں. پوست چه بود گفت ہائے رنگ رنگ، چون زرا بر آپ کش نبوت درنگ. یہ چھلکا، یہ پوست، یہ اسکن، یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ جو رنگا رنگ باتیں، چکنی چپڑی باتیں، اچھی اچھی باتیں، یہ ہے ایسی باتیں جس میں معنی کچھ نہیں ہے، جس سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، انسان کچھ سبق نہیں لے رہا ہے، صرف باتیں ہیں، اوپری اوپری باتیں. وہ ہے اسکن. چون زرا بر آب، جیسے وہ زرا
جو پانی کے اوپر ہے، کش نبوت درنگ، تھوڑی دیر میں باقی نہیں رہتی. نہیں سمجھ میں آیا؟ واٹ از اسکن؟ اسپیشیس واٹس لائک ripples on water, ripples on water which have no continuance. یہ ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے. ای سخن چوں پوست مانا مغزداں. اب یہ وہ بات بتا رہے ہیں جو ابھی ذکر کر رہا تھا میں. یہ چھلکا ہے. ایسی باتیں یہ لوگ ان لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ چھلکے کی طرح ہے، مگر جو مغز ہے وہ معنی ہے. جیسے آپ کوئی پھل خریدنے جاتے ہیں تو چھلکے کو دیکھ کر ہی پھل خریدتے نا، اندر کا مغز تو آپ کو دکھائی نہیں دیتا. آپ چھلکے کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اس کو سونگ کر پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں. آپ لے کے آتے ہیں خرید کے، تو آپ نے چھلکا لایا ہے، لیکن آپ کا مقصد وہ چھلکا لینا نہیں ہے. چھلکا تو آپ پھینک دیتے ہیں. خرید کر لاتے ہیں، چھلکا دیکھ کر پھل لاتے ہیں اور چھلکا نکال کے پھینک دیتے ہیں. تو جو معنی ہے وہ مغز ہے اندر کا، جو لفظ ہے وہ چھلکا ہے، وہ تو پہچاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. ای سخن چوں نقش معنی ہم چو جاں. اور یہ بات صورت کی طرح ہے اور معنی جان کی طرح ہے. لفظ صورت کی طرح ہے اور معنی میننگ جان کی طرح ہے. جان دکھائی نہیں دیتی، اندر ہوتی ہے. صورت دکھائی دیتی ہے. پوست باشد مغز بدرا اے پوش، مغز نیکورا ز غیرت غیب پوش. یہ تو بہت شاندار بات فرمائی ہے. چھلکا ہر کسی کی اصلیت کو چھپانے کا ذمہ دار ہوتا ہے. اچھا پھل بھی ہوگا، اندر سے اچھا ہے، لیکن چھلکا تو وہی ہے. برا پھل ہے، اندر سے سڑ گیا ہے، سڑا ہوا ہے اندر، لیکن چھلکا تو باہر وہی ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ خراب میوے کا چھلکا اس کی خرابی کو چھپانے والا ہوتا ہے، اور اچھے میوے کا چھلکا اس کی اچھائی کی غیرت کی وجہ سے اس کو چھپاتا ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ برا آدمی کا ظاہر برے آدمی کی برائی کو لوگوں سے چھپا دیتا ہے، لیکن اچھا آدمی اس کا بھی ایک چھلکا ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ میری اچھائی لوگوں پر ظاہر ہو جائے. اچھا آدمی کبھی بھی اپنی اچھائی لوگوں پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا، اپنی حقیقت لوگوں پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا. وہ اس کو چھلکے کو یوز کرتا ہے چھپانے کے لیے اپنے آپ کو. برے آدمی کا چھلکا وہ اللہ تعالیٰ اس کی برائی کو چھپا دیتا ہے، کیونکہ وہ ستار ہے، اس کی عیب پوشی کر دیتا ہے چھلکے سے. اور نیک آدمی اپنے چھلکے کو اپنے چھپانے کے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ غیرت مند ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میری اچھائی لوگوں پر ظاہر ہو جائے. آپ دیکھیں گے جتنے اولیاء کرام کے واقعات وغیرہ آپ پڑھیں گے سیرت، ان کا یہی معاملہ تھا. وہ کیسے بڑے بڑے درجے کے ہوا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو ایک سیدھا سادہ سمپل آدمی سے بڑھ کے ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے. عام انسان کو یہ لگتا تھا کہ ہم دونوں برابر ہیں، کیا ہے، ظاہر نہیں کرتے تھے. وہ ان کی غیرت ہوتی ہے. یہاں وہ بتا رہے ہیں چھلکا خراب گری کا عیب پوش ہوتا ہے، اور اچھی گری کے لیے غیرت کی وجہ سے غائب رکھ کر پوشیدہ رکھنے والا ہوتا ہے. مطلب اصلیت کو چھپا کر ان کی حقیقت کو ظاہر نہ ہونے دینے کا کام کرتا ہے. چوں ز بادستت قلم دفتر ز آب، ہر چہ بنویسی فنا گردت شتاب. اگر تیرا پین، تیرا قلم ہوا کا ہے اور تیری کتاب پانی کی ہے، مطلب تیری قلم کی، تیری کتاب کی اگر یہ ویلیو ہے، تیری ہستی کی، تیرے باتوں کی، تیرے اعمال کی، تیری شخصیت کی اگر یہ ویلیو ہے کہ قلم تیرا ہوا کا ہے اور تیری کتاب پانی کی ہے، تو کیا ہوگا؟ جو کچھ تو لکھے گا ہر چہ بنویسی فنا گردت شتاب، وہ جلدی فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا.
اگر کوئی آدمی کسی چیز کے اوپر پانی سے لکھے تو جب تک وہ گیلا ہوگا پھر بھی کچھ دکھائی دے گا اس نے کیا لکھا ہے. جیسے وہ سوکھ گیا معاملہ ختم. شتاب کہتے ہیں بہت ہی جلدی، فاسٹ، ریپڈلی، سوئفٹلی ختم ہو جاتا ہے. نقش آبس تر وفا خواہی ازاں، باز گردی دستہائے خود گزاں. ایک نسخے میں وفا خواہی ہے، ایک نسخے میں وفا جوئی ہے. وفا خواہی کہتے ہیں وفا چاہنا، اور وفا جوئی کہتے ہیں وفا کو تلاش کرنا. قریب معنی ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو وہ پانی کے اوپر وہ نقش جو پانی سے لکھا ہوا نقش ہے، اگر تو اس کے ساتھ وفاداری کی امید رکھے گا، یہ نقش میرے ساتھ وفا کرے گا. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کوئی بہت اہم بات بتائی، کسی کا ایڈریس لکھایا اور آپ نے پانی سے لکھ لیا. اب آپ وہ ایڈریس رکھ لے کے کہیں دور دراز مقام پہ چلے گئے. اب جب ضرورت پڑے گی آپ کو ایڈریس دیکھنے کی تو پتہ چلے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بے وفائی کر دے گا وہ آپ کے ساتھ. تو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اس نقش سے وفاداری کی امید کرتے ہیں، باز گردی دستہائے خود گزاں، تو ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے ہاتھ کو کٹا ہوا پائے، ویسے ہی واپس لوٹ آئیں گے دھوکے کے ساتھ، دھوکے کا شکار ہو جائیں گے. بات در مردم ہوا وہ آرزوست، چوں ہوا بگذاشتی پیغام ہوست. اور انسانوں میں ہوا جس کو کہتے ہیں نا، ہوا یہ ایئر والی ہوا نہیں، ہوا دراصل خواہشات کو کہتے ہیں. خواہشات جو انسان جس کے پیچھے بھاگتا ہے یا جو انسان کو آ کے لگتی ہے، ہوا ہوس. تو یہ جو انسان کی خواہشیں ہیں، یہ انسان کی آرزویں ہیں، دراصل یہ ہے جو ہوا ہے. انسان کے اندر جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے. انسان کی ہوا یہ ہوا ہے، خواہشیں اور آرزویں. چوں ہوا بے گزاشتی پیغام ہوست. اور جس نے اس خواہشات کو، اس ہوا کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تبھی اس کو اللہ کا پیغام ملتا ہے. اللہ کا دین سجائی دیتا ہے، اللہ کے احکامات سمجھ میں آتے ہیں. اور پھر یہ تو ظاہری علم ہے ہی ہے، یہ تو ملتا ہے. ایک باطنی علم بھی آتا ہے الہام کے ذریعے، جو کتابوں میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دیتا ہے. ابتدائی شکل الہام کی ہوتی ہے، بعد میں پھر وہ علم لدنی کی طرح وہ علم آنے لگتا ہے. لیکن اس کے لیے پہلا کنڈیشن یہ ہے، خواہشوں کو ختم کر دینا. میری یہ خواہش ہے، میری وہ خواہش ہے، میں چاہتا ہوں ایسا کروں، میں چاہتا ہوں مجھے یہ ملے وہ ملے. جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے وہ چیز آپ کو نہیں آنے والی. خوشبوت پیغام ہائے کردگار، کوز سرتا پائے باشد پائیدار. خدا کے پیغام بہت مبارک ہوتے ہیں، اگر وہاں سے پیغام آتے ہیں تو پھر بہت مبارک ہوتے ہیں اور سر سے پاؤں تک پائیدار ہوتے ہیں. یہ جو پیغامات تھے یہ تو ہوا سے اڑ گئے. آپ نے جس میں جو لکھا تھا نا وہ ہوا سے اڑ گیا. لیکن وہ جو آتے ہیں وہ اڑنے والے نہیں ہوتے، انگریوڈ ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں مٹتے. خود بے شاہاں بے گردد واں کیا، جس کیا او خود بہائے انبیاء. یہ بادشاہوں کے خطبے، بادشاہوں کے خطابات، بادشاہ بھی جو ہے عوام سے خطاب کرتے نا، وہ سب بدل جاتے ہیں. ان کے حکومت، ملکیت، ان کی رولز سب ختم ہو جاتا ہے ایک دن کے بعد. ان کی سرداری سب ختم ہو جاتی ہے. خود بے شاہاں بے گردد واں کیا، سب ختم ہو جاتا ہے. جز کیا او خود بہائے انبیاء. انبیاء کی حکومت، انبیاء کی ملکیت، انبیاء کے قصے، انبیاء کی سرداری، یہ ختم نہیں ہوتی، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. زاں کے بوش بادشاہاں از ہواست، بار نامہ انبیاء با کبریاست. اور کیوں؟
کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بادشاہوں کا جو کر و فر، ان کا جو لگزوریس لائف ہوتی ہے، ان کی جو شان و شوکت ہوتی ہے، وہ ان کی خواہش نفسانی کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ کریٹ کرتے ہیں اس کو، لگژری کو وہ لوگ کریٹ کرتے ہیں، تب جا کے ان کو لگژری ملتی ہے، اسی لیے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن انبیاء کی جو عزت ہے، بارنامہ انبیاء، بارنامہ کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جو مقام انبیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے، جو پریویلیج انسان کو، انبیاء کرام کو، گلوریس پریویلیج، یہ ہے صحیح ترجمہ بارنامہ انبیاء. بارنامہ انبیاء، با کبریاست، وہ کبریا کے ساتھ ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے، خدا کی جانب سے ہوتا ہے. تو جب جو چیز خدا کی جانب سے ہوتی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہوتی. از درمہا نام شاہاں برکنند، نام احمد تا قیامت میزنند. از درمہا، درم کی جمع ہے، درہم کی جمع ہے درمہا، سکے، پیسہ. تو بادشاہوں کے نام سکوں سے بھی مٹا دیے جاتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سکوں پہ اپنے دور حکومت میں اپنی فوٹو لگاتے ہیں، اپنا نام لکھتے ہیں نا. ایک دور ایسا آتا ہے کہ بادشاہ نہیں رہتا، ان کی حکومت نہیں رہتی، یہاں تک کہ وہ سکے کا چلن بھی ختم ہو جاتا. اس کے بعد اگر وہ سکے لوگوں کو مل بھی جائیں تو وہ میٹ دیتے ہیں اس کو. اب یہ کیا کریں گے یہ لے کر؟ اب یہ ہے نا ان کی حکومت ہے، کیا کریں گے؟ میٹ دو اس کو. ان کی تصویر کو، ان کے نام کو سکوں سے میٹ دیتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں سب. نام احمد تا قیامت میزنند. لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک انگریوڈ رہے گا، وہ مٹنے والا نہیں ہے. نام احمد تا قیامت میزنند، نام احمد تا ابد بر میزنند. دو الگ الگ نسخوں میں دو ہے، ایک ہی بات ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. نام احمد نام جملہ انبیاست، چونکہ صد آمد نود ہم پیش ماست. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر کر رہے ہیں نام احمد لے کر، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ نام سارے انبیاء کا نام ہے. کیوں ایسا؟ نام تو احمد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلوں کا نام ہے، پھر سارے انبیاء کیوں آ گئے اس میں؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ صد آمد نود ہم پیش ماست. جب میں 100 پہ پہنچتا ہوں تو 99 سے ہو کر ہی گزرتا ہوں نا. دیکھیے آپ جو مثال دے رہے ہیں، میں 100 پہ پہنچا کا مطلب یہ کہ 99 سے ہو کر ہی گزرے نا، 97 98 99 سے ہو کر ہی گزرے ہیں. دیکھیے ایک موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں، بعد والوں کو نہیں مانتے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اس سے پہلے کے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں وہ تو پچھلے پورے انبیاء کو مانیں گے نا. تو ویسے جب ہم نام احمد استعمال کرتے ہیں، رسول اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں، تو پورے انبیاء اس میں شامل ہو جاتے ہیں. این سخن پایان دارد اے پسر، قصہ خرگوش گو و شیر نر. اب یہ جو گفتگو ہے ہم نے شروع کی ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اے میرے بیٹے، پڑھنے والوں سے خطاب کر رہے ہیں، اے فرزند، یہ جو گفتگو ہم نے چھیڑی ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اب یہ چلی تو اور چلتی جائے گی، چلتی جائے گی، چلتی جائے گی. لہٰذا اب وہ خرگوش اور شیر کا جو واقعہ ہم نے شروع کیا تھا، آؤ اس کی طرف آتے ہیں، وہ سنیں گے پھر کیا ہوا اس کے بعد. لیکن وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں سنیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.